آج کا خداوند کا کلام ہے یسایہ کی کتاب، اس کا 52 چیپٹر، اس کی 10ویں آیت۔ خداوند نے اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا ہے، اور زمین سراسر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج چونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان ہم سب کی نجات کے لیے نہ صرف ایک قوم کے لیے دی ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے، لیکن ہم جب بھی اس دن کو مناتے ہیں اور عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور خدا کا زندہ کلام سنتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہمیں محسوس کرنا چاہیے ایک تو وہ ہم محسوس نہیں کرتے، اور جس طرح سے اس دن کو گزارنا چاہیے ہم وہ بھی نہیں گزارتے، اور جس بازو کے لیے ہم بہت زیادہ دکھ محسوس کرتے ہیں کہ اس بازو نے ہمارے لیے جان دی، کیونکہ وہ بازو خداوند کا بازو ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں لکھا ہے خداوند نے اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا۔ پاک بازو خداوند یسوع مسیح ہیں، اور خداوند جو ہیں خدا باپ ہیں، تو خدا باپ نے اپنا پاک بازو جو ہے وہ ننگا کیا۔ یسوع مسیح کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اور یسوع مسیح کے دکھ کو دیکھنے سے پہلے ہم اس خدا باپ کو بھی محسوس کریں گے کہ جو خدا باپ اپنا بازو ننگا کرتا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے۔ ہماری بائبل مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے، یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ خدا ایک ہے، اور اس ایک خدا کا ایک داہنا بازو یعنی یسوع مسیح، جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے جان دی، لیکن وہ جو بازو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ خدا باپ کا بازو ہے۔ جو خدا باپ کا بازو خدا باپ خود اپنی مرضی سے ننگا کر رہے ہیں۔ اس لفظ کو کہ خدا باپ نے اپنے بازو کو ہمارے لیے ننگا کیا ہے، ہم یہ پہلے دیکھیں گے کہ خدا باپ اپنا بازو ہمارے لیے کیوں ننگا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہی بات پرانے عہد نامے میں یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند نے اپنا پاک بازو ننگا کیا۔ اب خدا باپ اپنا پاک بازو کیوں ننگا کر رہے ہیں؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا باپ اپنا بازو اس لیے ننگا رسوا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنا آپ ننگا نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی رسوائی نہیں لینا چاہتا، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ اپنے آپ کو خود رسوا کر رہے ہیں ہمارے لیے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، اور اسپیشلی جب ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے باپ کو کوئی رسوا کرے، کئی دفعہ ہم اپنی رسوائی جو ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے باپ کی رسوائی ہم برداشت نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، پوسنے والا ہے، تو ہم اس کی رسوائی برداشت نہیں کرتے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو خدا ہے، جو ہمارا حقیقی باپ ہے، اس نے ہمارے لیے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا۔ تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ خدا صرف کسی ایک قوم کے لیے اپنے بازو کو ننگا نہیں کرے، بلکہ تمام قوموں کے لیے، ساری دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور نیچے لکھا ہے اور زمین سراسر ہمارے خدا کی نجات دیکھے گی۔ صرف خدا باپ ہم لوگوں کو، ہم انسانوں کو نجات دینے کے لیے اپنا آپ ننگا کر رہے ہیں، اپنا بازو ننگا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں اور اپنے آپ کا تجربہ کرنا چاہیں اس بات کا کہ ننگا پن جو ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، کہ کون چاہے گا کہ اس کے کوئی کپڑے پھاڑے، کون چاہے گا کہ وہ ننگا ہو، کون چاہے گا کہ وہ رسوائی حاصل کرے۔ لیکن جب کبھی ایسا ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ شرم محسوس کرتے ہیں اور بہت شرمناک ہوتے ہیں، اور بہت ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور یہ شرمندگی ہم اپنے لیے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے نہیں لیتے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ کوئی بھی
ایسی رسوائی ہماری زندگی میں اور ایسا کوئی وقت ہماری زندگی میں نہ آئے. لیکن خدا خود سے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے اپنے بازو کو خود سے ننگا کر رہے ہیں, خود رسوائی لے رہے ہیں. کس وجہ سے؟ تاکہ خدا کی وہ نجات ہم لوگ دیکھیں, وہ نجات جو خدا دنیا سے محبت رکھتے ہیں, کیونکہ خدا دنیا سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ اپنے پاک بازو کو ننگا کرے, تاکہ خدا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی نجات ہو جائے اور وہ ہمیشہ کی موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو, اور جو گناہ ان کے اوپر آئے, گناہ کی وجہ سے جو موت ہے وہ ہم سے ٹل جائے. اب اس کے بیچ میں جو ننگا کرنے کی وجہ ہے وہ ہے خدا نے دنیا سے محبت رکھی. اس کا مطلب ہے خدا کا احساس اور ان کے احساسات ہم سب کے لیے, اس ساری دنیا کے لیے اتنے بڑے ہیں, اتنے زیادہ گہرے ہیں. ان کی فیلنگز, ان کی محبت اتنی زیادہ ہے, ان کی فکر ہمارے لیے اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں رسوا ہو رہا ہوں, میرا پاک بازو رسوا ہو رہا ہے, تو انہوں نے یہ ہماری نجات کے لیے یہ فیصلہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی, تو وہ جان یسوع مسیح نے دی تو ہم صرف بہت بے قدری سے اور یا اس میں سے ایک فائدہ نکالنے کے لیے ہم ایمان رکھ کے ہم اپنے گناہوں کی معافی لے کر کنارے پہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس محبت کو, اس احساس کو جو خدا باپ ہم سے رکھتے ہیں, میں ابھی اس وقت یسوع مسیح کی بات نہیں کر رہی, خدا باپ نے اپنے پاک بازو کو خود سے رسوا کیا, کیونکہ وہ ہم سے اس قدر محبت رکھتے ہیں, وہ بہت زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں. میں جانتی ہوں کہ جب بھی کلام سنایا جاتا ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتے ہیں تو ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے, اور میں جانتی ہوں کہ لوگ اس محبت کو نہیں سمجھتے. اگر ہم اپنے گھروں میں جھانکیاں ماریں تو جو ماں باپ اپنی اولاد کو سچے دل سے پیار کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کی فکر کرتے ہیں, ان کے کھانے کی پینے کی, اور وہ نہیں چاہتے ان کو کوئی نقصان ہو, تو وہ خدا کی دل کی بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بھی ماں باپ ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے انہیں کوئی نقصان ہو, انہیں کوئی تکلیف ہو, انہیں کوئی درد کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ جو فکر اور یہ احساسات ہیں جو صرف ماں باپ کے دل میں ہی ہو سکتے ہیں, اور کسی رشتے میں ہم ویسی محبت نہیں پاتے, کیونکہ خدا باپ ہم سے ایسی محبت رکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاک بازو خداوند یسوع مسیح ہے, ہم ان کو دیکھتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 13ویں آیت. اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے. آمین. یہاں پر بھی یسوع مسیح نے جان دینے کا جب ذکر کیا تو انہوں نے یہی کہا ہے, اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں رکھ سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. دونوں آیتوں میں ایک ہی بات کامن ہے, خدا باپ نے بھی دنیا سے محبت رکھی اور یسوع مسیح نے بھی محبت سے جان دی, کیونکہ خدا ایک ہے, روح ایک ہے, ان کی صفات ایک جیسی ہیں, اور ان کے اندر جو محبت ہے وہ ایک جیسی یکساں ہمارے لیے کام کرتی ہیں. دونوں آیات اس لیے پڑھی گئیں کہ جو خدا باپ ہے جب اپنا بازو ننگا کر رہے ہیں اس میں بھی محبت چھپی ہے, اور جو پاک بازو اپنا آپ ننگا کروانے کے لیے تیار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہاں ہو جائے ننگا کیونکہ نجات میرے لوگوں کو مل جائے گی, تو اس میں بھی خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے. تو دونوں کے دل ایک جیسے یکساں ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اب جو محبت خدا باپ نے اور خداوند یسوع مسیح نے رکھی, ہم اس سے واقف ہیں, اور خدا کا شکر ہے کہ پیشن آف دا کرائسٹ ایک ایسی مووی بنی ہے جس کے وسیلہ سے ہم بہت گہرائی سے خدا باپ کی اس پاک بازو کے لیے جس کو ننگا کیا اس کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں. اب خداوند یسوع مسیح بھی پیچھے ہٹ سکتے تھے اور خدا باپ بھی ایک ٹائم سوچتے اور ارادہ کرتے کہ رہنے دو, ہم ایسا نہیں کرتے, لیکن ان کی محبت اتنی گہری اور ٹھوس تھی کہ ان کے قدم پیچھے نہیں ہوئے, ان کا ارادہ پیچھے نہیں ہوا, انہوں نے اپنا ارادہ نہیں توڑا.
اور انہوں نے وہ کام جو ناممکن تھا کہ کوئی اس طرح سے کسی جسم کے چیتھڑے اڑائے گا، اور میں یہی کہوں گی چیتھڑے ہی اڑے تھے، اور جیسے ایک بے جان چیز کو توڑا جاتا ہے، مڑوڑا جاتا ہے، سلوک کیا جاتا ہے جیسے جس میں اس کے اندر جان نہ ہو، اس کے ساتھ ویسا کیا جاتا ہے، عین اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، خدا کے پاک بازو کے ساتھ کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور خدا باپ بھی ہونے دے رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح بھی کروا رہے ہیں۔ اتنی کیا ایسی بات تھی، ہم اپنوں کے لیے ایک ٹھنڈا گلاس پانی لانے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ کوئی کسی کو آواز دیتا ہے، میں نے دیکھا ہے کوئی کسی کو آواز دیتا ہے، کسی کو ایک دوسرے پہ ترس نہیں آتا، کوئی کسی کا احساس خیال نہیں کرتا، کوئی کسی فکر نہیں کرتا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی ہوں، لیکن جو اتنی بڑی گہرائی ہے جو یسوع مسیح نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا محبت ہوگی کہ جان ہی دے دو۔ ہم آج ایک دوسرے کے لیے کوئی جان دے سکتے ہیں؟ ہم اگر خدا کی محبت کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس تڑپ سے، کس فکر سے، کس دکھ سے انہوں نے چاہا کہ نہیں میرے لوگ بچ جائیں، انسان بچ جائے، مرے نہ، تڑپے نہ، اس احساس کی وجہ سے خدا باپ نے یہ کام کیا ہے۔ اگر ہم نے خدا باپ کی محبت کی گہرائی کو محسوس کرنا ہے تو ہم اپنے ارد گرد، اپنے رشتے میں، اپنے گھروں میں جھانکی مار کے دیکھ سکتے ہیں۔ بآسانی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ جان دینا بڑا آسان کام تھا۔ آج ہم کسی اپنے ایک رشتے سے ایک چیز مانگ لیں تو وہ دینے کو راضی نہیں ہوتا، اس کا منہ بن جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اگر اس کی لیاقت یا پاکٹ سے زیادہ کچھ مانگ لیا، یا جتنی وہ چیز نہیں دینا چاہتا اس سے زیادہ لے لی، یا اس کا حصہ مانگ لیا کہ جو وہ کھا رہا ہے یا جو اس کے پاس ہے اسے کہا کہ چل تو بھی مجھے تھوڑا دے دے، تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی اس قدر نفرت دکھاتے ہیں کہ ہم دیتے نہیں۔ تو پھر کہنا کہ ہم بہت محبت رکھتے ہیں۔ میں نے بھی اس زمین پر کافی عرصہ گزار لیا ہے اور میں نے بھی انسانوں کے اندر جھانک کے دیکھا ہے، کوئی کسی سے محبت، خالص محبت نہیں رکھتا، کوئی کسی کو پیار نہیں کرتا۔ محبت خداوند یسوع مسیح نے کی، اور خداوند نے کہا جیسی میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی رکھو۔ کون ایسا ہے جو یسوع مسیح کی طرح محبت ایک دوسرے سے رکھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ لینا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں تو ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو محبت کے ہمارے رشتے دعوے کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ کیسی محبت ہے جو خدا نے رکھی ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ یہ یسوع مسیح اپنی جان دیتے ہیں؟ اگر ہم اس کیفیت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایسا ان کا کیا دل تھا، کیا ان کے اندر، پرانے عہد نامے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ خدا نے اپنے دل کے بارے میں لکھا کہ پیچ کھاتا ہے میرا دل، کہ مجھے درد ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے بارے میں محسوس کرتا ہوں ایسا۔ وہ تڑپتے ہیں۔ یہ جو تڑپ ہے، اس تڑپ نے خدا باپ کو مجبور کیا کہ وہ اپنا پاک بازو ننگا کر دیں، کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ۔ خداوند کی اس کیفیت کو محسوس کر کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا باپ نے اپنے آپ کو، اپنے پاک بازو کو ننگا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لفظ جو ہے ننگا کرنا، ہم اگر آج اسی پہ غور کر لیں اپنی زندگی میں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ خدا باپ نے اپنے لیے ایسا فیصلہ کیا۔ اگر ہم اس کو مزید دیکھنے کے لیے کہ خدا باپ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، ابھی ہم اس پہ اتنی زیادہ گہری بات نہیں کر رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے جب اپنا بازو ننگا کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب، اس کا 53 چیپٹر، اس کی 3 آیت کا آخری حصہ میں پڑھوں گی۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔
اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. ہم کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی انسان بائبل مقدس پڑھے گا تو وہ اس ہم میں شامل ہے. آج اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس وقت صلیب دے رہے ہیں وہ صرف ہم میں شامل ہیں. ہم کا مطلب ہے ساری قومیں، پوری دنیا. پوری دنیا نے خداوند کی قدر نہ کی. خدا باپ ہے. ایک باپ اپنے بازو کو ہماری خاطر محبت کی وجہ سے، ان احساسات اور فکر کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے اپنے بازو کو ننگا کر رہے ہیں، اور ہم آگے سے ریٹرن کیا دے رہے ہیں؟ خدا کو کیا حاصل ہے؟ آگے سے خدا کو یہ حاصل ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہمیں بہت مزے آتے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یسوع مسیح نے جان دی، مزے سے آتے ہیں، یسوع کا خون لیا اور کنارے، بیماریوں پہ خون لیا اور کنارے. یہ نہیں جانا کہ یہ خون نکلا کہاں سے ہے، کس درد سے، کس دکھ سے، کس تکلیف سے یہ نکلا ہے، اور یہ درد، دکھ، تکلیف برداشت کیوں کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں. اس محبت کی بھی ہم قدر نہیں کرتے. ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ یہ جو جان دی جا رہی ہے، خدا باپ جو اپنے آپ کو ہماری خاطر اپنے پاک بازو کو ننگا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے خدا کی فیلنگز کون سی ہے؟ محبت والی. خدا ہم سے محبت کرتے ہیں. ہم صرف خدا کی محبت کی ہی قدر کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. آج ہم خدا کی محبت کی قدر نہیں کر رہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتے ہیں. ایسی کوئی محبت نہیں رکھتا. اگر جو بہت زیادہ محبت اور تڑپ رکھتا ہے نا تو وہ اپنا آپ نچھاور کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. آج کل کی جو محبت ہے نا وہ بالکل خالی ہے. وہ نچھاور کرنے کی بجائے مانگنے میں لگی رہتی، مجھے یہ لے دو، مجھے وہ لے دو، مجھے ایسے کر دو، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. دینے کے بجائے لینے اور حاصل کرنے میں لگی رہتی ہے. خالص محبت وہ ہے جو خدا باپ نے ہم سے رکھی، جو یسوع مسیح نے ہم سے رکھی کہ ہمیں دیا ہے. اس کو محبت کہتے ہیں. مانگنے کو محبت نہیں کہتے، دینے کو محبت کہتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا اپنی میں جان دیتا ہوں. اس محبت کو آج ہم نے سمجھنا ہے اور اس محبت کی قدر کرنی ہے. قدر کیا ہے؟ آج ہم صرف دو طرح کی قدریں دیکھیں گے. آج اس دن کی قدر، اور دوسرا روز مرہ اور ہماری ساری زندگی میں ہم کیسی قدر رکھتے ہیں اور کیسی قدر رکھنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب، اس کی 44، 45 اور 48 آیات. پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. اب یہ 2 آیات ہیں اور لکھا ہے ملک میں اندھیرا چھایا رہا. اندھیرا، بارش، میंہ، طوفان اور ساری کائنات پر صرف اور صرف خدا باپ کا اختیار ہے اور کسی کا نہیں. وہی برسات کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس ٹائم اندھیرا کس نے کیا؟ خدا باپ نے. اس وقت کیوں کیا؟ اور وہ تو دوپہر کا پہر تھا، اس وقت تو روشنی ہوتی ہے. کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت خدا باپ افسردہ تھے. انہوں نے اپنے دکھ کو ظاہر کیا کہ میں اس وقت اپنے بیٹے کی قدر کر رہا ہوں جس نے میری خاطر اپنے آپ کو ننگا کیا اور میری تابعداری کر کے اپنے آپ کو رسوا کیا، کیونکہ میرا دل یہ ہے کہ تم لوگوں کو بچا لوں. تو میرے بیٹے نے میری تابعداری کی اور خدا باپ کو یہ افسوس ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ اندھیرا چھا گیا. اور دوسری آیت میں لکھا ہے سورج کی روشنی جاتی رہی. اس پہ بھی کس کا کنٹرول ہے؟ خدا اس وقت سورج کی بھی روشنی کو مدھم کر رہے ہیں، ختم، آہستہ آہستہ اس کی روشنی کم کر رہے ہیں. اب یہ خدا باپ نے جب یسوع مسیح کو مارا، قتل کیا، تو خدا باپ کا یہ ریئیکشن تھا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قدر کیا ہونی چاہیے.
ہم کہتے ہیں کہ یہ نجات ملی ہے ہمیں، بالکل ملی ہے، ہاں نجات خوشی کا، ہم سب کے لیے خوشی ہے، لیکن اس نجات کے پیچھے جو تکلیف، دکھ، رسوائی، ذلت، مار کھائی ہے، جو تڑپ انہوں نے محسوس کی ہے، اس کا کیا؟ وہ آج ایک دن تو ہم محسوس کر سکتے ہیں نا۔ بے شک اس نجات کے پیچھے بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی، ہماری نجات کے پیچھے بہت بڑی خدا کی محبت اور خوشی اور سیلیبریشن اور ڈھول پیٹنے کا دن ہے، میں مانتی ہوں، لیکن یہ ڈھول اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے کوئی مرا ہے، کسی کو ایسے مارا گیا ہے کہ جیسے اس کے چیتھڑے اڑا دیے، جیسے نہیں، اس کے چیتھڑے اڑا دیے، اس کا جسم کا کوئی حصہ باقی نہ چھوڑا، اتنے برے طریقے سے تشدد کیا گیا۔ اور اس پہ ہم کہیں کہ یہ تو نجات کا دن ہے، اس لیے ہمیں گڈ فرائیڈے والے دن اس کو خوشی سے منانا چاہیے کیونکہ خداوند نے آج ہمارے لیے جان دی ہے، تو یہ گڈ نہیں منائے، ساتھ میں گڈ نہ رکھا کرو۔ یہ ایسا جمعہ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے جان دی، جس نے گڈ ساتھ لگایا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک ایسا جمعہ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کو بہت تکلیف اور درد کا سامنا کرنا پڑا، جو جمعرات کی رات سے چل رہا تھا۔ اب قدر کیا کرے، خدا باپ بھی دکھی ہیں، حالانکہ خدا باپ ہی نے چاہا کہ ہمیں نجات ملے، جو ہم نے یسایہ کی کتاب میں پڑھا کہ ہماری نجات کے لیے، اس کا مطلب خدا باپ خوش ہیں کہ ہمیں نجات ملی، لیکن وقتی اس وقت جب ان کے بیٹے کو مارا گیا ہے تو وہ خوشی منانا شروع کر دیں، واہ، اور بھنگڑے ڈالیں، اور اوپر فرشتے بھی بھنگڑے ڈالیں اور ڈھول بجائیں کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ مر گیا ہے، چلو ڈھول بجائے کیونکہ نجات آ گئی دنیا میں۔ ایسا تو نہیں ہوا، اگر ہوا ہوتا تو اندھیرا نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے آج کے دن کی قدر کرنی کیسے ہے؟ اندھیرا چھا گیا، ہمیں یہ دکھ کے ساتھ یہ دن گزارنا چاہیے۔ ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں جھومتے ناچتے جو مرضی کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، اپنی رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں، شاپنگ پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ ایک دن بھی ہماری زندگی میں اندھیرا نہیں چھا سکتا، ایک دن بھی ہم اپنی چیزیں اس دکھ کے ساتھ، جب ہمارے گھر میں کوئی لاش پڑی ہوتی ہے، آرمی ہی دیکھو، اگر وہ فوجی لوگوں کے یا کسی بچوں کی بس میں کوئی بوم تھا یا کسی بلڈنگ میں تھا، اس کو بچانے کے لیے جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو ماں ڈھول بجانا شروع ہو جاتی ہے، میرا بیٹے کی وجہ سے جو ہے وہ میرے باقی کتنے عوام کے بچے بچ گئے ہیں اور کتنے لوگ جو بلڈنگ میں تھے وہ بچ گئے ہیں، وہ ڈھول بجانا شروع کر دیتی ہے۔ نہیں، فخر ضرور کرے گی لیکن اس کا دکھ وہی جانے۔ اسی طرح یسوع کا دکھ خدا باپ منا رہے ہیں لیکن فخر بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جیسے خدا باپ نے اندھیرا پوری دنیا میں، پورے ملک میں ظاہر کیا، تو خدا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جب اس دن کو منائیں، اس دن کی یادگاری کو منائیں، تو ہماری زندگی میں 24 گھنٹے اندھیرا چھایا ہونا چاہیے۔ پر ہم چرچز میں لپسٹک لگا کے، نئے کپڑے پہن کے، نئی نئی جوتیاں پہن کے اور خوب تیاری کرتے ہیں۔ یہ وہ جمعہ ہے جس میں اچھا جمعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن گڈ فرائیڈے کہہ کر ہم اس کو سیلیبریشن میں لگا دیتے ہیں۔ اس جمعے میں آپ یہ کہو کہ ہمارا مسیح مرا، ہمیں دکھ ہونا چاہیے، فخر کے ساتھ ہمیں دکھ ہونا چاہیے۔ ہم چرچز میں خوب رونق کے ساتھ آتے ہیں، مزے کے ساتھ آتے ہیں، نہ افسوس، نہ دکھ، نہ ہمارے آنکھوں میں آنسو، نہ ہمارے دلوں میں کوئی مطلب صرف خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہم چرچ جا رہے ہیں۔ میں ایک پاسٹر کو جانتی ہوں، میں نے اپنے کانوں سے اس پاسٹر کو یہ کہتے سنا تھا، میں اس پاسٹر کا نام نہیں لوں گی کیونکہ وہ پاسٹر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس پاسٹر نے اپنی کلیسیا میں، چرچ میں یہ اعلان کیا اسی جمعے کے دن جس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی۔ انہوں نے کہا تم لوگ بے رونق چہرے بنا کے کیوں آ جاتے ہو؟ یہ تو خوشی کا دن ہے، آپ خوشی کے ساتھ آیا کرو۔
اس میں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس دن ہمیں نجات ملی ہے. ہاں ملی ہے، فخر کرو، لیکن کوئی مرے گا تو اس پہ ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ ہمارے گھر لاش ہو تو ہم کیسے خوش ہوں گے؟ مجھے یہ بات اس کی سمجھ نہیں آئی. اسی لیے لوگ نہیں جانتے کہ خدا کا رویہ اس وقت کیا، اور خدا ہم سے کیا چاہتے ہیں. خدا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی قدر کریں. اور اگلی جو 48 آیت ہے اس میں لکھا ہے، اور جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے. کیا یہ چھاتی پیٹنا تب کا ہی رہ گیا تھا؟ آج بھی جب ہم یہ یادگاری مناتے ہیں تو کیا ہمیں چھاتیاں نہیں پیٹنی چاہیے؟ کیا ہمیں رونا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں دکھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے، اور وہ بھی اتنی بری طرح اس کو مارا کوٹا گیا اور ستایا گیا ہے. اتنا برا. جب ہم کہیں اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی ایسی بری بات ہو جاتی تو وہ کیسی مشہور، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں اس کا اتنا ذکر اور افسوس کرتے ہیں. تو کیا ہم یسوع مسیح کا دکھ میں صرف اس افسوس کو ہی اپنے دل میں، اپنی زندگیوں میں صرف 24 گھنٹے ہی رکھ لیں تو اس جمعے کی قدر ہو جائے گی، اور خدا باپ بھی خوش ہوں گے کہ ہاں یہ میرے بیٹے کے دکھ میں شریک ہے. ہاں میرے بیٹے نے جان ضرور دی ہے، لیکن ان کو اس بات کی قدر ہے، اور واقعی وہ اس کے لیے دکھی ہیں، افسوس کر رہے ہیں. یہ ہے فیلنگز، یہ ہے لو. اگر آپ کے اندر خدا کے لیے محبت نہیں ہے، خدا کے اندر ہمارے لیے محبت ہے، اس لیے خدا باپ اپنے پاک بازو کو بھی ننگا کرنے کو تیار ہو چکے ہیں، کر دیا ہے. ہمارے دل میں نا محبت نہیں ہے، اس لیے تو ہم 2 گھنٹے کے بعد مزے لیتے ہیں. اپنا کوئی مرے گا نا تو پھر 2 گھنٹے بعد مزے نہیں آتے، پھر 6 مہینے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. چلو ڈیتھ کی چھوڑو، اگر ہماری زندگی میں کوئی ہمیں ویسے ہی چھوڑ جائے، کوئی بھی، زیادہ تر میاں بیوی کے رشتے میں ایسا ہوتا ہے، بیوی چھوڑ جائے یا شوہر چھوڑ جائے تو عورت جو ہے وہ بہت ہی مردہ ہو جاتی ہے صرف چھوڑنے پہ. اس کا مطلب اس کا دل ادھر لگا ہوا ہے، اس لیے وہ مردہ سی ہو جاتی ہے، یا مردہ سا وہ لڑکا ہو جائے گا. لیکن خدا باپ اور یسوع مسیح کے لیے اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں محبت نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم بھی اس تہوار اور اس دن کے لیے، تہوار نہیں، اس دن کے لیے، اور ساتھ میں جب کبھی بھی ہم صلیب کے گیت گاتے تو ہمیں یہ دکھ افسوس ہونا چاہیے تھا. پر ہم پتہ کیا کر رہے تھے؟ لگے ہوتے ہیں گیت، ہم ایسے جھوم کے گا رہے تھے جیسے شادی چل رہی ہے ٹی وی پہ. ایسے ہم مزے لے رہے ہوتے ہیں، یسوع مسیح کو کوڑے لگ رہے ہوتے ہیں، یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں چلتے پھرتے کھا پی رہے ہوتے ہیں. اسی سے یہی بات ہے کہ ہم لوگ خدا کی محبت کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ ہم میں خدا کی محبت نہیں ہے. یسوع مسیح نے بھی یہی کہا تھا، خدا کی محبت نہیں ہے. اگر ہوتی تو تکلیف بھی ہوتی ہمیں خداوند کی، ہم محسوس بھی کرتے اس تکلیف کو. اپنے پہ تھپڑ پڑے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے اتنا دکھ اٹھایا، ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم روحانی طور پر اس کی تکلیف محسوس نہیں کرے، ہم اپنے گھر میں اس کی تکلیف محسوس نہیں کرے. دوسری قدر جو ہم دیکھیں گے، دوسری قدر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے خدا باپ نے اپنے پاک بازو کو رسوا کیا، ننگا کیا، وہ کیا ہے؟ ہماری نجات. آج ہمارے اندر اس نجات کی بھی قدر نہیں ہے. ہم اس کی کیسے بے قدری کرتے ہیں؟ جب ہمیں یسوع مسیح کو بتایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے، یہ یسوع مسیح کی عبادت کر رہے ہیں، یسوع مسیح کا چرچ ہے، ہم اتنی بے قدری کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہ چرچ جاتے نہ کلام سنتے ہی نہیں ہیں. عمل تو بہت دور کی بات ہے. تو ہم یہ اس طرح سے بے انتہا یسوع مسیح کی اور خدا کی محبت کی اور خدا کی قربانی کی، یسوع مسیح کی قربانی کی بے قدری کرتے، کیونکہ اس قربانی کے پیچھے خدا کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ نجات پائیں. ہم لوگ اس نجات کو بھی لینے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے.
जैसे ही खुदा का नाम लो, यीशु मसीह का नाम लो, लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब उनको तरबियत दी जाए और उनको मना किया जाए कि ये काम ऐसे नहीं करना क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मना है, या ये इस तरह से खुदा की इज़्ज़त की जाती है, या इस तरह से हमें खुदा की इज़्ज़त करनी चाहिए, या हमें इस तौर पर खुदा का कलाम सुनना चाहिए, या हमें खुदा के लिए ऐसे बैठना चाहिए, या हमें खुदा की तालीम को ऐसे लेना चाहिए। जब हमें खुदा की तालीम दी जाए तो हमें पूरे दिल से उसको कबूल करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम सुनते ही नहीं। तो क्या ये बेकदरी नहीं? ये बेकदरी ही है। अगर कदर है तो ध्यान से, इज्जत से और सबसे बढ़कर दिल से सुनो, ताकि वो कलाम जो सुना है उस पर अमल किया जा सके और यीशु मसीह की जान जो खुदा बाप ने हमारी खातिर दी है उसकी कदर हो सके। सिर्फ जान देकर हम इस जुम्मे वाले दिन हम लोग आके इबादत ना करें। एक तो सारा दिन हम इस दुख को, दर्द को महसूस करें। दूसरी बात, हम रोज़मर्रा इस कुर्बानी को याद रखें और इसकी कदर ये करें कि जिस मकसद के लिए, और वो ये है कि हम निजात पाएं, हम अपनी निजात को ना छोड़ें। हम खुदा के कलाम की इज्जत करें। जो खुदा हमसे चाहते हैं, जो खुदा, जितनी मोहब्बत खुदा हमसे रखते हैं, हम उस मोहब्बत की ऐसे ही कदर कर सकते हैं कि हम उस कलाम को जब हमें सुनाया जाए और यीशु मसीह को देखते और जो यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है उस पर हम अमल भी करें। अगर हम अमल नहीं करते और आज भी नहीं करें, इसका मतलब है हमें खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी और खुदा बाप के बाजू, पाक बाजू का नंगा होना हमारे लिए कोई कदर नहीं रखता। हम इसकी कदर नहीं करते। कोई हमारे लिए कुछ करे तो हम ज़मीन पर उसकी कदर करना शुरू कर देते कि फ़लाँ शख्स ने हमारे लिए ये किया है तो अब मैं भी करूँगी या मैं भी करूँगा। तो हम इस ज़मीन पर छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं कदर करना सीखते हैं, जानते हैं। लेकिन खुदा बाप की कुर्बानी इतनी बड़ी, उसकी कदर और यीशु मसीह की दी हुई जान की कदर हम नहीं करते। आज खुदा हमसे चाहते हैं कि हमने उसकी कदर ना की, हम अपनी ज़िंदगी में इसको बदल के कहें कि नहीं खुदा बाप, हम आपके पाक बाजू जो आपने हमारे लिए नंगा किया उसकी भी कदर करेंगे और इसको हम अपने अमाल से ढांपेंगे। हम रासबाजी पर अमल करेंगे और आपको इज्जत और जलाल देंगे। जो आप हमारे लिए रुसवा हुए और अपना दाहिना बाजू आपने हमारे लिए नंगा किया, हम अपने किरदार से, अपने चाल चलन से, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चल के, अपनी रासबाजी से और खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, हम ऐसा अमल करके आपके बाजू को जलाल देंगे। ए खुदा बाप, हम आपको इज्जत देंगे। यीशु मसीह, हम आपको इज्जत देंगे क्योंकि जितने लोगों ने उस वक़्त आपको रुसवा किया, आपको हंसी में उड़ाया, आपकी बेकदरी की और आपको ठट्ठों में उड़ाया, हम इस ज़माने में जब हम इस वक्त सुन रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ए खुदावंद यीशु मसीह, हम आपकी कदर ऐसे करेंगे और रिटर्न में अब आपको इज़्ज़त ऐसे देंगे कि जितना भी हमसे ज़ोर और कुव्वत रूहुल कुद्स से हमें मिलेगा, हम इस कलाम पर अमल करके लोगों तो बताएंगे कि आप यीशु मसीह, आपके वसीला से आज मैं तब्दील हो गई हूँ। तो जब लोग सुनेंगे तो वो कहेंगे वाकई ही वो कुर्बानी जिंदा कुर्बानी थी, वाकई ही उसमें से निजात निकली है, वाकई लोगों में तब्दीली आई है, वाकई ही लोगों की ज़िंदगी में से गुनाह गए हैं, वाकई ही अबलीस इनकी ज़िंदगी में से गया, अबलीस का इख्तियार गया है, वाकई हकीकी तौर पर मौत के, हमेशा की मौत के दरवाजे बंद हुए और हमेशा की ज़िंदगी के दरवाजे खुले हैं। ये आज उस सलीब को इज्जत हम दे सकते हैं, उस सलीब को कदर हम दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम खुदा बाप ने तो ऐसी मोहब्बत रख ली कि अपना पाक बाजू रुसवा कर लिया, और अगर हमें कलाम पर अमल करने के लिए अपने आप को रुसवाई में से गुजारना पड़ता है, जब हम कलाम मुकद्दस पर अमल करते हैं तो वाकई ही हमें दुखों का और आजमाइशों का और मुसीबतों का और अपने घर वालों के सामने भी हमें रुसवाई का
اور عاجز بننے کی وجہ سے ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم بھی اے خدا باپ اپنے آپ کو ننگا کرنے کو آپ کے لیے تیار ہیں، جیسے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ننگا کیا اور صلیب اٹھائی ہے، ہم بھی خداوند یسوع مسیح نے جیسا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بھی اپنی صلیب اٹھا کر خداوند یسوع مسیح کو عزت اور جلال دیں گے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔